خصوصی نشستوں کے حوالے سے تحریک انصاف کے حق میں 8 ججوں کی طرف سے فیصلہ دیا جا چکا ہے، جبکہ 5 ججوں نے اس فیصلے کی مخالفت کی تھی۔ اس پر اب بھی بحث جاری ہے، گو کہ یہ فیصلہ 12 جولائی کو آیا تھا۔ کچھ لوگوں کی طرف سے اب بھی کہا جا رہا ہے کہ اس فیصلے پر عمل نہیں ہوگا، کیونکہ پہلے بھی یہی الیکشن کمیشن تھا، یہی لوگ تھے جنہوں نے عمر تا بندیال کے فیصلے پر عمل درآمد نہیں کیا تھا۔ یہی الیکشن کمیشن ہے جس کی طرف سے اس فیصلے پر بھی عمل نہیں کیا جائے گا۔ تحریک انصاف کو یہ نشستیں نہیں ملیں گی، لیکن یہاں پہ اس حقیقت کا بھی اعتراف کرنا ہوگا کہ کچھ نہ کچھ ہلچل الیکشن کمیشن میں اس فیصلے پر عمل کے حوالے سے ضرور نظر آئی ہے۔ اس طرح کا الیکشن کمیشن کا رویہ اور بیہیویئر نہیں ہے جس طرح کا عمر تا بندیال کی طرف سے دیے جانے فیصلوں پر تھا۔ ان دنوں بھی الیکشن کمیشن کی طرف سے پہلے تو کہا گیا تھا کہ ہاں ہم عمل کرتے ہیں، لیکن بعد میں عمل نہیں کیا گیا تھا۔ اسی چیز کو کچھ لوگ مد نظر رکھ کے کہتے ہیں کہ اس فیصلے پر بھی الیکشن کمیشن کی طرف سے عمل نہیں کیا جائے گا، اور قاضی فیصل صاحب بھی نہیں چاہتے کہ اس فیصلے پر عمل ہو، اور ان کی طرف سے بھی جیسے مسلم لیگ نون کی طرف سے نظر ثانی کی درخواست آئی، قاضی فیصل صاحب کی طرف سے کمیٹی کو بلا لیا گیا، کمیٹی کو بٹھا دیا گیا، وہی پریکٹس اینڈ پروسیجر والی کمیٹی۔ قاضی فیصل صاحب کہتے تھے کہ اس پر فوری طور پر نظر ثانی کر لی جائے، اور نظر ثانی وہ کیوں چاہتے تھے؟ کورٹ رپورٹر کہتے ہیں اور کئی تجزیہ نگار بھی کہتے ہیں کہ ججوں کو پریشرائز کر کے، جنہوں نے تحریک انصاف کے حق میں فیصلہ دیا تھا، ان کو پریشرائز کر کے فیصلہ تبدیل کروا لیا جائے۔ تو ایسے فیصلے تبدیل کروانے کے لیے نظر ثانی میں جب معاملہ جاتا ہے تو پھر وہ جج صاحبان جن سے فیصلہ تبدیل کروایا جانا ہوتا ہے، ان کے لیے وہ لوگ جو اس کیس کو لے کے آگے جاتے ہیں، جو نظر ثانی کی بات کرتے ہیں، ان کے لیے رویہ بہت مثبت ہوتا ہے، نہ کہ ان کے خلاف ایسا کچھ کریں۔ سب سے پہلے تو یہ دیکھیے کہ قاضی فیصل صاحب یہ چاہتے ہیں کہ اس پر نظر ثانی ہو جائے اور فیصلہ ریورس ہو جائے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ 5 جج جو قاضی فیصل صاحب کے ساتھ کھڑے تھے، انہوں نے نیک نیتی کے ساتھ یہ فیصلہ دیا ہو، ان کے نزدیک یہی ہو، لیکن کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ قاضی فیصل صاحب چونکہ ایکسٹینشن لینا چاہتے ہیں، اور ان کے نزدیک یہی تصور تھا، جو 5 ججوں کی طرف سے کہا گیا تحریک انصاف کے خلاف وہ فیصلہ تھا۔ بات ہم کر رہے تھے کہ نظر ثانی اگر آپ نے اپنے حق میں کروانی ہے، جن کے خلاف یہ فیصلہ آ چکا ہوتا ہے، ان کے رویوں میں ان ججوں کے لیے بڑا مثبت معاملہ ہوتا ہے، جو جج وہ فیصلہ دے چکے ہوتے ہیں، جن سے ان کو امید کی ہوتی ہے کہ وہ فیصلہ بدل جائے گا۔ پہلے تو دیکھیں کہ قاضی فیصل صاحب کی طرف سے جو میٹنگ سامنے آئے ہیں، وہ جو پریکٹس اینڈ پروسیجر والی کمیٹی بیٹھی تھی، خود بیٹھے تھے، اس میں جسٹس منصور علی شاہ صاحب بیٹھے تھے، اس میں جسٹس منیب اختر صاحب بیٹھے تھے۔ وہاں پہ قاضی فیصل صاحب فوری طور پر پیٹیشن لگوانا چاہتے تھے، فوری طور پر چاہتے تھے کہ نظر ثانی کے لیے دوبارہ سے سارے جج اکٹھے ہو جائیں، لیکن دونوں ججوں کی طرف سے اس پر اختلاف کیا گیا۔ تو قاضی فیصل صاحب نے منٹ صاحب میٹنگ وہ میڈیا کو جاری کر دیے، وہ سب کے سامنے آ گئے، جس میں انہوں نے یہ باور کروانے کی کوشش کی میں کتنا زیادہ آئین کا فالوور ہوں، میں کتنی زیادہ آئین کی پابندی کرتا ہوں، لیکن یہ میرے ساتھی جج صاحبان آئین کی مخالفت کر رہے ہیں، آئین کی خلاف ورزی کر رہے ہیں، یہ رول اینڈ ریگولیشن کی بات کر رہے ہیں، جبکہ آئین سب سے سپریم ہے، سب سے اعلیٰ ہے، سب سے برتر ہے، اسی کو ترجیح دی جانی ہے۔ یہ قاضی فیصل صاحب کی طرف سے برسر عام اور برسر میدان کہا گیا۔ اپنے ساتھی ججوں کو انہوں نے ذلیل و رسوا کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ تو ان سے قاضی فیصل صاحب امید رکھتے ہیں کہ یہ جج صاحبان میرے حق میں فیصلہ دے دیں گے، اور ان کو شاید کہیں سے وہ پریشرائز بھی کروانا چاہتے ہیں۔ ایک تو بات یہ ہو گئی، دوسرا نظر ثانی کے لیے پہلے مسلم لیگ نون کی طرف سے درخواست دی گئی، اب پیپلز پارٹی بھی سامنے آ گئی ہے، انہوں نے بھی کہا کہ یہ جو مال غنیمت تھا، یہ الفاظ انہوں نے استعمال نہیں کیے، لیکن تحریک انصاف کی نشستیں ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہمیں بھی یہ نشستیں دی جائیں جس طرح سے پہلے ہمیں مل گئی تھی۔ مسلم لیگ نون کی طرف سے ایک بیانیہ بنایا گیا، انہوں نے کہا کہ یہ جج صاحبان، ان کی عظمیٰ بخاری نے تو یہ کہہ دیا کہ اپنی بیویوں کے کہنے پر انہوں نے فیصلے کیے ہیں، اور مریم نواز شریف صاحبہ، میاں نواز شریف صاحب یہ بالکل ساری دنیا کے سامنے کہہ رہے ہیں۔ مریم نواز شریف صاحبہ کی طرف سے 2 باتیں کی گئیں، ایک تو انہوں نے کہا کہ کچھ جو تحریک انصاف نے مانگا بھی نہیں تھا وہ بھی ان کو دے دیا گیا، اور ان ججوں نے آئین میں ترمیم کر دی۔ میاں نواز شریف صاحب کہتے ہیں ججوں خدا کے لیے پاکستان کو چلنے دو۔
ان کے سامنے مسلم لیگ نون میاں نواز شریف کی پارٹی وہ انصاف لینے کے لیے جا رہی ہے. وہ چاہتی ہے کہ اس فیصلے پر نظر ثانی نکالی جائے. فیصلہ 8 ججوں کی طرف سے دیا گیا تھا. ہم نے کہا کہ اس پر عمل ہونا ہے, عمل ہو کے رہنا ہے. وہ والی سچویشن نہیں ہے جیسی عمر طاہر بندیال صاحب کے دور میں تھی. یہ 8 جج صاحبان کون ہیں جن کی طرف سے یہ فیصلہ دیا گیا تھا؟ ان کے نام میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. جسٹس منیب اختر, اور ان سے بھی سینئر ہیں جسٹس منصور علی شاہ. اور منصور علی شاہ صاحب کی طرف سے یہ فیصلہ لکھا گیا تھا اور اس فیصلے کی تائید کی تھی محمد علی مظہر صاحب نے اور حسن اظہر رضوی صاحب نے. اور ان کے ساتھ ایک ایسا جج بھی شامل تھا, عرفان سعادت, جس کے بارے میں کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ یہ بھی دوسرے بینچ میں چلا جائے گا, دوسرے حصے میں چلا جائے گا, دوسرے گروپ میں چلا جائے گا. بہرحال ججوں میں گروپ بندی تو نہیں ہونی چاہیے, لیکن وہ دوسری طرف چلے گئے. اس کے علاوہ ان میں عائشہ ملک صاحبہ شامل ہیں, عطر من اللہ ہیں, اور ایک جج شاہد وحید ہیں. اور ان کے مقابلے میں 5 جج صاحبان جن میں قاضی فائصہ صاحب, یحییٰ افریدی, جمال خان مندوخیل, نعیم افغان اور امین الدین ہیں. انہوں نے تحریک انصاف کو جس طرح سے اب نشستیں دینے کا فیصلہ ہوا ہے اس طرح سے نہیں ملنی چاہیے. بہرحال ان کی طرف سے اختلافی نوٹ لکھا گیا, اختلاف کیا گیا. بات ہم کر رہے تھے کہ تحریک انصاف کو یہ نشستیں ملیں گی یا نہیں ملیں گی. ہمارا پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ تحریک انصاف کو بالکل نشستیں ملیں گی. جس بینچ میں جا کے آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کے حق میں فیصلہ ہو جائے, ان کے خلاف اگر آپ باتیں کریں گے, ویسے تو فیصلے آئین کے مطابق, قانون کے مطابق ہوتے ہیں, لیکن فریقین کا رویہ یہ بھی فیصلوں پر کسی نہ کسی طرح سے اثر انداز ضرور ہوتا ہے. طارق محمود جہانگیری اسلام آباد ہائی کورٹ کے یہ جج ہیں, سینئر جج ہیں. ان کی طرف سے ایک لیکچر دیا گیا جس میں انہوں نے کہا ہمارے پاس ایک کیس آتا ہے, اس میں وکیل پوری تیاری کے ساتھ آتا ہے, فیصلہ اس کے خلاف ہو جاتا ہے. کئی ایسے وکلا ہوتے ہیں جو پاؤں پٹکتے ہوئے وہاں سے غصے کا اظہار کر کے چلے جاتے ہیں. کئی ایسے بھی ہیں ان کے خلاف فیصلہ آتا ہے تو وہ کہتے ہیں تھینک یو سر. دوسری دفعہ آتے ہیں, پھر ان کے خلاف فیصلہ آتا ہے, وہ پھر کہتا ہے تھینک یو سر. تیسری دفعہ بھی ان کے ساتھ ایسا ہی ہوتا ہے. چوتھی دفعہ جب وہ ہمارے سامنے آتا ہے تو پھر ہمیں شرم آ جاتی ہے کہ ہم دیکھیں اس کے خلاف فیصلہ دے رہے ہیں اور یہ ہر مرتبہ تھینک یو سر کہہ کے چلا جاتا ہے. پھر ہماری پوری کوشش ہوتی ہے کہ آئین اور قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے جتنا ممکن ہو سکتا ہے اس وکیل کو ریلیف دے دیا جائے. یہ میں نے بات اس لیے کی ہے کہ رویے, فریقین کے رویے اور جو کریکٹر ہے, کردار ہے کسی وکیل کا, وہاں پہ جس طریقے سے وہ بات کرتا ہے, جس طریقے سے ججوں کو وہ شیشے میں اتارتا ہے یا ان کی مخالفت کرتا ہے, تو وہ رویے بھی فیصلوں کے اوپر اثر انداز ہوتے ہیں. بات ہم یہ کر رہے تھے کہ ایک طرف تو یہ نظر ثانی کے لیے گئے ہیں کہ فیصلہ بدل دیا جائے, تحریک انصاف کو خصوصی نشستیں نہ دی جائیں. دوسری طرف ان کے رویے دیکھ لیں کہ ججوں کو وہ اپنی طرف مائل کریں گے ایسے رویے, یا پھر ججوں کو مزید اسی پر پکا کر دیں گے. ان کی طرف سے جس طرح سے ججوں کے حوالے سے کہا گیا, مسلم لیگ نون کی طرف سے تو باقاعدہ کردار کشی کی گئی ہے, تو ان ججوں سے یہ امید رکھتے ہیں کہ وہ اصولی موقف سے ہٹ جائیں اور ان کے حق میں فیصلہ دے دیں. باقی ہم نے یہ بات شروع کی تھی کہ الیکشن کمیشن کی طرف سے یہ سیٹیں تحریک انصاف کو ملنی ہے اور مل کر رہنی ہے. یہ ہم کس بنیاد پہ کہہ رہے ہیں؟ کیونکہ ماضی میں ایسا ہوتا رہا ہے کہ عمر طاہر بندیال کی طرف سے بھی فیصلے دیے گئے تھے, وہ بھی چیف جسٹس تھے اور یہ بھی سینئر جج ہیں, چیف جسٹس نہیں ہیں, ان کے فیصلے نہیں مانے گئے تھے, تو ان کے فیصلے کیسے مانے جائیں گے؟ عمر طاہر بندیال کی طرف سے دیے جانے والے فیصلے وہ بھی پاکستان کے سب سے بڑی عدالت کے سب سے بڑے جج تھے. اگر ان پر الیکشن کمیشن کی طرف سے عمل نہیں کروایا گیا تو یہ جج 8 جج صاحبان یہ چیف جسٹس نہیں ہیں, یہ کس طرح سے عمل کروا لیں گے؟ کروا لیں گے, بالکل کروا لیں گے. وہ کس طرح کروا لیں گے؟ جسٹس عمر طاہر بندیال نے جس دور میں فیصلے دیے تھے اس کے 2-3 مہینے کے بعد ان کی ریٹائرمنٹ آ جانی تھی, اور قاضی فائصہ صاحب نے عدالت کو تقسیم کر کے رکھ دیا تھا. عدالت کی تقسیم کی وجہ سے عدلیہ کمزور ہو گئی تھی. عمر طاہر بندیال صاحب کے فیصلوں پر اس لیے بھی عمل درآمد نہیں کیا گیا تھا, اور پھر جس کو ریاست کہا جاتا ہے وہ بھی نہیں چاہتی تھی کہ فیصلوں پر عمل ہو. آج کی ریاست بھی شاید نہیں چاہتی, حکومت بھی نہیں چاہتی کہ اس فیصلے پر عمل ہو. ادھر 8 جج بیٹھے ہوئے ہیں جو چیف جسٹس نہیں ہیں بلکہ چیف جسٹس قاضی فائصہ ہیں, پھر کیسے عمل ہو جائے گا؟
اس طرح سے عمل ہو جائے گا۔ یہ جج صاحبان عمر تا بندیال کی طرح 1-2 مہینے میں ریٹائر ہونے والے نہیں ہیں، بلکہ ان 8 میں سے عمر تا بندیال نے 2-3 مہینے میں ریٹائر ہو جانا تھا، لیکن یہ جو 8 جج صاحبان ہیں ان میں سے 5 ایسے ہیں جنہوں نے یہ فیصلہ دیا ہے، جنہوں نے پاکستان کا چیف جسٹس بننا ہے۔ ان میں منصور علی شاہ صاحب سب سے پہلے آج سے 2-2.5 مہینے بعد چیف جسٹس آف پاکستان بنیں گے۔ اس کے بعد منیب اختر صاحب ہیں، اسی طرح سے عائشہ ملک نے بھی چیف جسٹس بننا ہے۔ تو کہاں 5 چیف جسٹس اور کہاں 1 چیف جسٹس جو جانے والا تھا، ان کے فیصلے پر الیکشن کمیشن کی طرف سے اسی لیے عمل درآمد نہیں کیا گیا تھا کہ ان کی دم پر کسی نے پاؤں رکھا ہوا تھا، اور یہ خود بھی تحریک انصاف کے شدید خلاف تھے، آج بھی خلاف ہیں۔ آج بھی صورتحال کوئی بہتر نہیں ہے تحریک انصاف کے حوالے سے، لیکن 8 ججوں کی طرف سے چونکہ یہ فیصلہ کیا گیا ہے جو چیف جسٹس پاکستان بننے والے ہیں، تو اس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ الیکشن کمیشن کیسے 8 ججوں کے سامنے کھڑا ہو جائے گا۔ اس لیے یقینی طور پر کہا جاتا ہے کہ 8 ججوں کے فیصلے پر عمل درآمد ہوگا۔ تحریک انصاف کو نشستیں ملیں گی، آج ملیں کل ملیں، تحریک انصاف کو یہ نشستیں ہر صورت ملنی ہیں۔ تو بات ہم کر رہے تھے کہ قاضی فائصہ صاحب بے بسی کی مثال بن کر رہ گئے ہیں، یا پھر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ قاضی فائصہ صاحب کسی اور مار پر ہوں، کسی اور طاق میں ہوں، اور موقع کا انتظار کر رہے ہوں کہ جب لوہا گرم ہو پھر یہ چوٹ لگائیں، لیکن اس سے ہوگا کیا؟ اس سے کچھ بھی نہیں ہونا۔ تحریک انصاف کو یہ نشستیں ہر صورت ملنی ہیں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔